نماز جماعت سے نماز کتنی قیمتی ہے، فرض نماز ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے، میں ایک امام کو آگے بڑھا دوں اور میں لکڑیاں جمع کروں، اور جو لوگ گھر پر نماز پڑھتے ہیں جماعت کو چھوڑ کر، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. حالانکہ وہ گھر پر نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑنے والے نہیں. چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا جب پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ یہ گھر پر پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز چھوڑ رہے ہیں، گھر پر پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز، چھوڑ نہیں رہے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی پر ہیں. مسجد میں بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ادھر جماعت چھوٹ گئی، وہ گھر پر نماز. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ جو گھر پر نماز پڑھتے ہیں جماعت کو چھوڑ کر، ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. جو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا، عشاء ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو کتنی قیمتی ہے جماعت سے نماز. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کو ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے بدن سے بدبو آئے، بدن سے بدبو آئے، پھوڑا ہو، پھنسی ہو، خون نکل رہا ہو، پیپ نکل رہا ہو، اور مسجد میں بدبو ہو، جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچے، اب وہ شخص شریعت کہتی ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھے گا، اس کے لیے گھر پر نماز پڑھنا افضل ہے. اب جماعت سے نماز وہ نہیں پڑھے گا، جماعت سے نماز نہیں پڑھنا اس کے لیے زیادہ صحیح ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھے، کیونکہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا جماعت سے، اس کے بیماری سے، اس کی بدبو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچے گی. اسی لیے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے. جماعت کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ اکیلا پڑھ سکتا ہے نماز گھر پر، اپنی بدبو اور بیماری کی وجہ سے. بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ کو تکلیف ہو رہی تھی. بھئی اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے. کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کس کو ہو رہی ہے؟ یہ مقتدیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر یہ آئے گا تو اس کے بیماری اور بدبو کی وجہ سے فرمایا کہ اب تکلیف ہوگی، تو اس کو کہا کہ تم گھر پر نماز پڑھو. تو جب جماعت سے نماز کا حکم ختم کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے، جبکہ اتنی قیمتی ہے جماعت سے نماز کا ثواب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہوں. صرف مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ ہو، گھر پر نماز پڑھو. جبکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کہہ سکتا ہے کہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا تو ہی قبول کروں گا، لیکن اللہ نے اپنا معاملہ کم کر دیا کیونکہ تکلیف ہوگی مسلمانوں کو. تو جب میں اور آپ صرف تکلیف اگر بنے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. دوسری چیز جیسے حجر اسود ہے، ثواب اس کا ایسا ہے کہ اس کو بوسہ دینا، اس کو چومنے سے وہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. سفید پتھر تھا، گناہوں کو کھینچ کھینچ کر وہ بالکل کالا سیاہ پتھر بن گیا، اور اس کو چومنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ اس نے مصافحہ کیا اللہ سے. اتنا بڑا ثواب. لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ لینے میں، چومنے میں اگر کسی مسلمان کو دھکا دینا پڑے، تکلیف دینا پڑے، اسے ہٹانا پڑے، تو اب وہ شخص کے لیے حجر اسود کو چومنا جائز نہیں ہے کہ بیچ میں مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، ہٹا رہا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ بچے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے اندر آ جائے، تمہاری الگ مجلس مت لگاؤ بیٹا.
بالکل اخلاق کے خلاف ہے کہ مسجد میں دین کی بات ہو اور ایک الگ مجلس لگے. تو فرمایا کہ اب وہ حجر اسود کو چومنا اس کے لیے جائز ہی ہے، کیونکہ وہ چومنے کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دے گا، ہٹائے گا. کوئی شخص بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، حالانکہ دو تلاوتیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت آہستگی سے کرنا اور ایک ہے زور سے پڑھنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ زور سے کوئی تلاوت کرے، لیکن یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل آئے، کسی کو تکلیف ہو، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زور سے تلاوت کرو قرآن کی، اب تم آہستگی سے تلاوت کرو. کیوں؟ کیونکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے، گانا نہیں گا رہا ہے، نغمات نہیں گا رہا ہے، کیا قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن تکلیف ہوگی مسلمان بھائیوں کو. تو جب قرآن کی تلاوت زور سے ہم کر نہیں سکتے، مسلمانوں کو تکلیف ہو، تو گانا بجانے کی اجازت شریعت کیسے دے دے گی؟ زور زور سے ٹیپ ریکارڈر میں گانا چل رہا ہے، جبکہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا زور سے. دکانوں پر زور زور سے گانے بج رہے ہیں، گھروں پر زور زور سے گانے بج رہے ہیں، راستے سے کوئی جائے تو وہ بیچارہ ذکر اذکار کرتے ہوئے جا نہیں سکتا. مسجد میں گانوں کی آواز سنائی دیتی ہے، مسجد میں کوئی فون لگائے تو گانا بجتا ہے، فون اٹھاتے وقت گانا بجتا ہے، کہیں جاؤ وہاں گانا مل جاتا ہے. کس قدر تکلیف ہم دے رہے ہیں اپنے عمل سے. تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، جبکہ امت کے لیے تہجد کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی پر واجب ہے. یہ 5 نمازوں سے پہلے تہجد ہی ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جو اللہ سے آپ مانگا کرتے تھے، اور بہت محبت تھی اللہ کے نبی کو اس وقت سے، اور تمام انبیاء کے لیے اس وقت کو چنا اللہ نے، بابرکت وقت کو. اور اکثر وہ آیتیں جو آیتیں جنت والی ہیں، وہ آیتیں تہجد کے وقت نازل ہوئی ہے جو خوشی والی ہے. تہجد پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے. تو تہجد کی نماز کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی تہجد چھوڑ دی ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے کبھی خبر نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی تہجد کے لیے کب اٹھ رہے ہیں اور کب گھر سے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ شب برات کے موقع پر بھی اللہ کے نبی خاموشی سے دروازہ آپ نے کھولا اور آپ چلے گئے، اور قبرستان میں جا کر آپ رو رہے ہیں. حضرت عائشہ کی نیند بیدار ہوئی تو آپ نے پیچھا کیا تو سمجھ میں آیا، لیکن اللہ کے نبی کے نماز کے اٹھنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے. نبی تہجد کی نماز پڑھے تو بیوی کو تکلیف نہ دے. ہم چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بیوی کو تکلیف دے، بیوی شوہر کو تکلیف دے. حالانکہ گناہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، تہجد پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. چاہیے تھا اللہ کے نبی بولتے کہ حمیرہ میرے لیے پانی رکھو، گرم پانی رکھو، مجھے وضو کراؤ، کیوں سوتی ہو، بیدار ہو جایا کرو. یہ حق تھا اللہ کے نبی کا. نبی بھی تھے، شریعت بھی تھی آپ کے پاس، اور وہ بیوی بھی ہے اور وہ امتی بھی ہے اور آپ کے ماتحت بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اگر میں یہ عمل کروں، ہو سکتا ہے کہ آگے شیطان شوہروں کو یہ بہکائے کہ تہجد تو پڑھ رہا ہے، بیوی کو جگا، اور دونوں میاں بیوی کا جھگڑا تہجد والے معاملے پر ہو جائے.